لیکن پہلے میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ایک بڑے اہم ایشو پر میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے، جواب دینا ہے کہ گزشتہ روز ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے اندر جو زبان ہم نے دیکھی، جس انداز تکلم دیکھا ہم نے، تو ہم نے دیکھا ہے کس کا انداز تکلم ہے، جس انداز سے گھٹیا انداز میں گالم گلوچ کی گئی، الزام تراشی کی گئی، فلتھی لینگویج استعمال کی گئی، تو اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر ہمارے وفاقی وزیر، اس شہر کے بیٹے، اس شہر سے میں حق کی آواز بلند کرنے والے علی زیدی صاحب کے لیے بڑی گندی زبان استعمال کی گئی اور آسمان پہ تھوکا گیا میرے وزیر اعظم کے لیے بھی کچھ گھٹیا جملے کہے۔ ہم نے سوچا یہ کیا ہو گیا، اچانک کیا ہو گیا؟ حیثیت تو ان کی یہ کہ ہمارے امجد آفریدی صاحب ایک کپتان کا ٹائیگر، اس کے برابر ووٹ لیے جماعت کے چیئرمین بنتے ہیں۔ اچھا پھر ہم پریشان کہ بھائی یہ زبان کو ہوا کیا، یہ زبان تو بند ہو گئی تھی، کہیں اور سے آتی تھی۔ پھر ہمیں پتا چلا کہ بھائی یہ وائرس ٹرانسمٹ ہوا ہے، یہ وائرس جو ہے ٹرانسمٹ ہوا ہے اور یہ ایک پپی کی پیداوار ہے۔ یہ وائرس اس پپی کی پیداوار ہے، یہ وائرس جو کہ ٹرانسمٹ ہو گیا۔ اور ابھی سب دیکھ لیجئے، یہ وائرس جو زبان میں بدتمیزی آئی ہے، جو زبان میں بد کلامی آئی ہے، یہ اس پپی کی پیداوار ہے۔ یہ وائرس ادھر سے ٹرانسمٹ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ کراچی کو کیا بنا دیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں، کیا قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا، اس میں جو شہر کراچی میں جو لوگ جن کے آباء و اجداد مائیگریٹ کر کے آئے تھے، میں بھی راجستھان سے مائیگریٹ کر کے آیا تھا، گو کہ وہ سندھ ہے، انڈیا کا سندھ ہے، میرے بھی والدین نے مائیگریٹ کیا، اور اس کے بعد فاطمہ جناح تک وہ پڑھے لکھے لوگ آگے تھے، کراچی کا فیس تھا، اس کے بعد خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد ان کے پیر و مرشد، یہ جو صاحب نے پرسوں بات کی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب نے، ان کے پیر و مرشد نے کراچی کا حلیہ بگاڑ دیا۔ چلیے ٹھیک ہو گیا، اب دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب، میں وہ زبان استعمال نہیں کروں گا آپ کے لیے جو آپ نے کی ہے، چونکہ میرا قائد اعظم محمد علی جناح ہے، فاطمہ جناح ہے، میرا لیڈر، میرا قائد عمران خان ہے۔ ہم نے نہیں گندی زبان سیکھی۔ کل میں نے کہا کہ میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو جواب آ گیا اس کے بعد، حلیم عادل کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ارے بھائی کر لو، آپ تو ہمارے ایک ٹائیگر کے مقابلے کی قیادت ہے تمہاری، اور یہ کیا لیڈرشپ ہے؟ میں نے دیکھا الیکشن سے 3 روز پہلے پیپلز پارٹی کے کیمپ میں گھس کے کہتے ہیں گھس جاؤں گا۔ ارے کہاں گھسو گے بھائی، پتا تو دو، مجھے جانتے نہیں ہو، میں گھس جاؤں گا۔ ارے بھائی کہاں گھسو گے؟ آپ کو گھسنے کے لیے کراچی میں موقع ہی نہیں دیا، آپ کو گھس جاؤ گے، وہی لینگویج۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید مطلب کیا کہنا چاہیے کہ سافٹ ویئر ٹھیک ہو چکا ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ فشری کا کلرک ہی رہتا ہے، ٹیلی فون آپریٹر ہی رہتا ہے، جس کو مرغا بنا کے سیدھا کیا جاتا، بغیر مرغا بنے وہ سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میرے کپتان کے لیے بات کرو گے، ہمارے لیڈر کے لیے بات کرو گے، تو آپ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب، سیاست میں اخلاقیات ہوتی ہیں، ہم نے آج تک اس لیول پہ بات نہیں کی۔ دبئی میں جا کے آپ پیر پکڑتے رہے، علی زیدی سے جھگڑا کیا آپ کا؟ علی زیدی انکشاف کروں، علی زیدی سے جھگڑا کیا کہ بکری چرا لی آپ کی بھینس چرا لی علی زیدی نے۔ اگر کوئی فرض کیا کسی نے، چلیے آپ کہتے بینر لگ گئے، تو بلدیہ فیکٹری کا قتل، وہ چوزے نہیں تھے، 250 سے زیادہ انسان تھے جنہیں جلایا گیا، شہر کے بہن بیٹے بچے تھے، ہماری بیٹیاں تھیں جن کو آگ لگائی گئی۔ جواب دو کون تھے؟ تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ اگر کسی نے بینر لگا دیے، چلو 2 منٹ کے لیے سمجھ لو کہ ہم نے لگا دیے، تو سیاست ہے، سیاست میں بینر، پوسٹر، پمفلٹ، یہ سب چیزیں چلتی ہیں۔ اس کے جواب میں آپ اپنی اوقات بھول کر آپ گندی گالیاں دو گے؟ آپ کی اوقات کہ کس انداز سے ثابت ہو گیا؟ آپ کہتے ہو کراچی کے لیے بڑا کام کیا۔ ارے بھائی مجھے پتا ہے 300 ارب آئے تھے، 300 ارب میں 4 پل بنائے، ان 4 پلوں میں بھی، انڈر پاسز میں بھی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے جو آپ کے اندر ہے۔ 4 پل بنائے، ان کے اندر بھی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے۔ TP1 TP2 آپ کا حلقہ ہے نا؟
TP1 TP2 سارے گراؤنڈ ساری چائنا کٹنگ کس کے دور میں کس نے الاٹ کی؟ بات یہ ہے کہ آپ نے سمجھا ہوا کہ آپ خدا نہ خواستہ، اور میں کہتا ہوں ہاں MQM پاکستان ہماری ساتھی ہے، MQM پاکستان ہماری الائی ہے، MQM پاکستان ہماری اتحادی ہے، چھوٹے موٹے ایشوز ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے سیاسی مخالف ہیں، وہ نظریات ہمارے الگ ہیں، لیکن ہماری اتحادی پارٹی ہے، آپ سے بہت اچھے ہیں۔ ان کا سارا گند جو وہاں تھا سارا PSP میں چلا گیا ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے سپولیے کو دودھ نہ پلایا جائے، سپولیے کو دودھ پلائیں گے تو اژدھا بن جائے گا، پھر ڈسے گا اور پھر اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ جو دودھ پلانے والے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں سپولیے کو، یہ مائکرو کاپی ہے، یہ مائکرو فلم ہے الطاف حسین صاحب کی، وہی زبان بولی جا رہی ہے جو آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے الطاف صاحب بولتے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ شہر تمیزدار لوگوں کا شہر تھا، آپ نے اس کو تباہ کیا۔ آپ بولتے ہو 300 ارب لگا دیے، کیا لگا دیے؟ اور اس کے بعد 1.5 مہینے آپ کو بند رکھ کے پیسے کس نے لیے تھے؟ بتا دو نا، جو کمایا تھا لیا تھا واپس۔ عظیم احمد طارق کی کنڈی کس نے کھولی تھی؟ لگتا ہے ابھی شہر کے ساتھ آپ وہی غداری کرو گے جو آپ نے عظیم احمد طارق سے کی تھی۔ ہم بھی شہر کے بیٹے ہیں، ہم امریکہ سے نہیں آئے ہوئے، برما سے نہیں آئے ہوئے، بنگلہ دیش سے نہیں آئے ہوئے، افغانستان سے نہیں آئے ہوئے، اس شہر کے میں پلے بڑھے ہیں ہم سب لوگ، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، ہمارے ہاتھ ٹارگٹ کلر نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی بندے مار نہیں ہے، ہماری بد زبان ہم نہیں۔ آج بھی آپ جناب محترم کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے سیاست کیجیے، آپ کو تو وہ 3 ٹپڑ باندھ کے چلے جانا چاہیے دوبارہ دبئی۔ آپ کو لوگوں نے 1500 2000 1500 ووٹ دیے، جو چند اچھے پڑھے لکھے فیسز تھے، رضا ہارون، ڈاکٹر صغیر کدھر ہے بتاؤ نا؟ میں PSP میں بتائیں نا کدھر ہے؟ انیس ایڈوکیٹ صاحب، وسیم آفتاب صاحب، رضا ہارون صاحب اور وہ ڈاکٹر صغیر صاحب کہاں ہیں؟ پھر آپ نے PSP ٹنٹوں منڈوں کی پارٹی بنا دی ہے، مشکل سے جان چھڑی تھی، کالے پیلے نیلے پیلے ٹنڈے، بھائی آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں ہمارے بچوں کے، ہمارے بیٹوں کے، جو اپنے گھر سے اپنی ماں کا بیٹا تھا، نہ وہ کالا تھا، نہ پیلا تھا، نہ ٹنڈا تھا، نہ منڈا تھا، نہ کنکٹا تھا، وہ فہیم تھا، نعیم تھا، عظیم تھا، کوئی تھا، محمد علی تھا، اللہ دیتا تھا، کچھ تھا، وہ یہاں کا بیٹا تھا۔ آپ نے ان کو چہرے تبدیل کروا دیے۔ ہاں MQM پاکستان توبہ طائب ہو گئی ہے، اس کا لندن والوں سے واسطہ نہیں ہے۔ MQM پاکستان میں آج کوئی لندن جیسی آواز بولتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن آپ کے اندر جو یہ وائرس ٹرانسمٹ ہوا، یہ وائرس جو ٹرانسمٹ ہوا، لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی ویکسین پیدا لانی پڑے گی، نہیں تو آپ تو ایسی گالم گلوچ کرتے رہو گے۔ آپ جس دفتر میں آؤ گے گھس جاؤ گے کہ تو کون ہو گیا، تو کون ہے، میں گھس جاؤں گا، میں نکل جاؤں گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک دوبارہ کراچی کو دوبارہ آگ اور خون کی ہولی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کراچی میں نفرت، عدم برداشت، الزام تراشی، بد کلامی کی سیاست کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ ان کا تو پیپل پارٹی سے جھگڑا ہے، آپ خاموشی ہیں۔ نہیں، بالکل ہم اس شہر میں دوبارہ وہ سیاست جس سے عمران خان کے ویژن نے جان چھڑائی ہے، عمران خان کی سوچ نے جس سے جان چھڑائی ہے، ہم دوبارہ اس کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ الطاف حسین کی دھتکاری ہوئی اولاد، جس کو الطاف حسین نے دھتکار دیا، وہ کراچی کی لیڈرشپ کلیم کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب، میں بڑی عزت سے احترام سے آپ سے کہہ رہا ہوں، برائے کرم اپنی زبان کو لگام دیں۔ ہمارے جو آپ نے لیڈرشپ کے بارے میں، علی زیدی صاحب کے بارے میں اور ہماری قیادت کے بارے میں آپ نے گورنر سندھ کے بارے میں، اور سن لیں میری گورنر صاحب سے ابھی میں مل کر آیا ہوں، گورنر صاحب کبھی آپ کے گھر نہیں گئے۔ گورنر سے کہ مٹھائی تو بھائی کوئی مٹھائی تو 2 صورتوں میں ہوتی ہے، یا کوئی شادی ہو یا سنتیں ہو، کیا ہوئی تھی آپ کی جو مٹھائی لے کر آپ کے پاس جاتے؟ بتائیں نا کیوں مٹھائی لے کر جاتے آپ کے پاس؟ گورنر سندھ کہیں نہیں گئے، گورنر سندھ نے کسی کو دعوت نہیں دی۔ جب دبئی بھی آپ گئے تھے تو آپ منتیں کر رہے تھے کہ ہمیں سیٹیں دے دو، الائنس کر لو۔ عمران خان صاحب سے ملے تھے دبئی جا کر، اس وقت بھی دھتکار دیا تھا ہم سب لوگ جو موجود ہیں، ہم نے کہا تھا نہ کھپے، ہم اپنے دودھ میں مکھی نہیں چاہتے۔ الحمدللہ ہم جیتے ہارے، ہم اصول پسند لوگ ہیں، تحریک انصاف والے بندوقوں پہ یقین نہیں رکھتے،
تو میں کہنا چاہتا ہوں گورنر سندھ صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ کل انہوں نے لغو بات کی ہے، جھوٹ بات کی ہے. گورنر سندھ کبھی ان کو دعوت دینے ان کے دفتر، ان کے گھر، ان کے آفس نہیں گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب، آپ جو ڈیفنس میں رہ رہے ہیں، آپ کہاں سے چل رہا ہے خرچہ؟ آپ بیریا ٹاؤن کے ملازم تھے دبئی میں، آپ ان کے نوکر تھے، آپ ان کے پیٹ تھے. آج انہوں نے آ کے آپ کے گھر پہ دیواریں بنائی، گھر دلایا. آج یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے؟ اگر آپ اتنے نیک پروین تھے، اگر آپ اتنے پاک باز تھے، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کی ذات پر بات کر رہا ہوں. اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ ہی غیرت مند نہیں ہیں، ہر شخص غیرت مند ہوتا ہے. اگر اپنی زبان سنبھالیے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے، اس گالم گلوچ کے کلچر کو ختم کیجئے. بڑی مشکل سے اس گالم گلوچ کے کلچر سے ہمیں نجات ملی ہے. ہم الطاف حسین 2 نہیں چاہتے اس شہر کے اندر. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس شہر نے آپ کو رد کر دیا ہے، اس شہر نے آپ کو فارغ کر دیا ہے، اس شہر نے آپ کو اٹھا کے پھینک دیا ہے. علی زیدی سے بھی جھگڑا ہے کہ علی زیدی آپ کو قبول نہیں کرتا ہے. گورنر صاحب کے لیے بات کرتے ہیں، اس لیے گورنر صاحب نے آپ کو کبھی دعوت نہیں دی ہے. سوشلی ہم لوگ ملتے رہتے ہیں سب لوگ آپس میں، کہیں بھی ملاقات شادی میں، غمی میں کہیں ہو سکتی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں بڑا افسوس کی بات ہے. میں تھوڑی سی بات کروں گا، ارسلان بھائی ذرا بات کریں گے، پھر میں مراد گبول صاحب کے بارے میں نے بات کرنی ہے. آئیے ارسلان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو حلیم بھائی نے جو حساب تھا وہ پورا کر دیا ہے، لیکن یہ جو نیک پروین پارسا ستی ساوتری بننے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کمال صاحب جس وقت میئر تھے تو یہیں سے تھوڑا سا فاصلے پہ ایک پارکنگ پلازا بھی بنایا گیا تھا. اس کی بھی لمبی کہانی ہے. ایک کانٹریکٹر تھے جن کو کئی ٹھیکے دیے گئے، کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے شاید ماموں تھے یا ڈرائیور تھے. ڈبل اے کمپنی نام کی ایک کوئی کانٹریکٹر تھے، اور ایک صاحب ان کے آس پاس گھومتے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے کون سے؟ جو بلدیہ فیکٹری میں لواحقین کو جانے تھے ان کے اکاؤنٹوں میں، حیدرآباد کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے گئے. وہ صاحب آج کل ان کے ساتھ گھومتے ہیں، ان کی تنظیم سازی کرتے ہیں. اور مصطفیٰ کمال صاحب، ایک بات آپ آج سن لیں، یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو امپورٹنس ملے گی، آپ یہ جو اٹینشن لینا چاہ رہے ہیں، آپ کی اوقات صرف یہی ہے کہ آپ ایک پارٹی کے خود ساختہ جو صدر بنے گھوم رہے ہیں، اس کے پورے کراچی میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹوتھ پیسٹ بھی لائیں، ٹوتھ برش بھی لائیں. او بھائی، تمہارا منجن بہت پہلے بک چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، نہیں بکے گا. تمہارا منجن کوئی نہیں خرید رہا، یہ بھول جاؤ. کراچی تبدیل ہو چکا ہے. یہ جو چائنا کٹنگ کے بانی تم بنے پھر رہے ہو، یہ جو تم نے بزنس اسٹیبلش کی ہے ان چائنا کٹنگ کے پلاٹوں پہ، گلستان جوہر میں تم نے چائنا کٹنگ کی، وہ ٹی پی 1 پہ تم نے چائنا کٹنگ کی. یہ جو تم پوری دنیا میں ابھی گھومتے ہوئے جلسے کرتے ہو، یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہی خدمت فاؤنڈیشن کے پیسے تم نے جو الطاف حسین کو بھیجے تھے، وہ تم نے چندی چوری کر کر کے اپنے لیے جمع کیے تھے، یہ وہی پیسے ہیں. ایک بات یاد رکھیں مصطفیٰ کمال صاحب، آپ جو اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بڑی اس وقت کے چودھری کو للکارا، آپ اس وقت اس کے ساتھ چما چاٹی کرتے تھے جس وقت کراچی کے نوجوان الطاف حسین کا سامنا کرتے تھے. یہی صحافی ان کا سامنا کرتے تھے جب آپ جو ہے ٹی ٹی پستولیں لے کے انیس قائم خانی کے ساتھ گھوما کرتے تھے. یہ کراچی نے مقابلہ کیا ہے. آپ تو بڑی بعد میں آئے ہیں. جب آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، آپ کو دبئی میں کسی نے کوئی پٹی پڑھائی، تو آپ آج کراچی آئے اور باتیں کرتے ہو. ایک چیز یاد کر لو، یہ گالم گلوچ کی سیاست کر کے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کی تم اٹینشن لوگے، تمہیں کوئی اٹینشن لینے والا آخری پریس کانفرنس ہے تمہارے یہ آخری ہے. اس کے بعد ہم تمہارا جواب دینا بھی ہم نہیں سمجھتے، تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کوئی ہم تمہیں جواب دیں. ایک جواب تمہیں مل چکا ہے، وہ تھا 25 جولائی 2018. یاد کر لو، لکھ لو، تمہارا ہر بار یہی جواب ہوگا، تمہیں ہر بار یہی رزلٹ ملے گا انشاءاللہ. اچھا گبول صاحب اٹھائے نا، آپ لوگ اٹھائے قادر بخش صاحب تھوڑا بھیجو تھوڑا جی آپ جی جی ساتھ رہی گا بلال رہی گا ساتھ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ ایک بڑے اہم ایشو کے اوپر مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں چینلوں کی اسکرین نہ بند ہو جائے، کیونکہ میں ایک بڑے اہم ایشو کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ملیر میں گوٹھوں کے ساتھ پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور سندھ حکومت کیا کر رہی ہے. ملیر کے قدیم اسانجے سندھی بھائرن سا، ہمارے سندھی آبادیوں سے، ہمارے مقامی لوگوں سے یہ وہ مزاحمت کی ایک نشان چاچا فیض محمد گبول، جنہوں نے اب جو بکے نہیں، جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کے صاحبزادے مراد گبول صاحب ہیں اور یہ سردار قادر بخش گبول صاحب ہیں. آج گبول برادری کے گوٹھوں کو ملیر میں بیریا ٹاؤن کی باؤنڈری سے باہر جا کر بھی پیپلز پارٹی کی سرکار کی جانب سے ان کی پولیس، ان کے ڈی سی، ان کے عوامی نمائندے ان کو گھر سے بے دخل کر رہے ہیں. اور عوامی نمائندے ملیر کے ان میں جرت نہیں ہے، کہلانے کو بڑے بڑے سردار ہیں، لیکن اصل میں وہ بروکر ہیں، دلالی کر رہے ہیں زمین کی. ان سے کل ایک سردار صاحب نے کہا کہ کل میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کو زمین کے پیسے دلا دیتا ہوں. اس کے علاوہ اس اسمبلی کے اندر موجود ملیر میں جن کو لوگوں نے ووٹ دیا، بڑے بڑے نام، سلیم کلمتی، یوسف بلوچ، ساجد، عبد الرزاق، نہ جانے کون کون، جام عبد الکریم صاحب، یہ سب لوگ ملیر کے نمائندے تھے، لیکن کسی نے ایک لفظ نہیں بولا ان کے سامنے مردوں کی طرح آ کر. وجہ کیا ہے؟ یہ سب شیئر ہولڈر ہیں، یہ سب بینیفیشری ہیں، یہ بھتے لیتے ہیں، یہ ٹھیکے لیتے ہیں، یہ نوکریاں لیتے ہیں اور رئیس وڈے کے سامنے بول نہیں سکتے. رئیس وڈے جو کاروبار بول نہیں سکتے. آج اس مراد گبول پھٹے کپڑوں کے اندر یہ بھی اگر اپنی زمین دھرتی بیچنا چاہے تو یہ بھی آج اس جیسی گاڑیوں میں گھوم سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی دھرتی کو نہیں بیچا. تو بجائے اس کے کہ ملیر کے نمائندے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کی مدد کرتے، ان کی آواز بنتے، وہ بروکری پہ آ گئے کہ جی پیسے دلا دیتا ہوں تمہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ہم نے قرارداد بھی بنائی ہے، اور اگر سندھ کے بیٹے ہو، اگر سندھیوں کے ساتھی ہو، تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے کہتا ہوں، ایم پی ایس سے کہتا ہوں، میری قرارداد ہے کہ یہ جو ملیر میں گوٹھوں کے ساتھ بیریا ٹاؤن کے باہر اس کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے ملیر کی پولیس اور ڈی سی کی جانب سے، اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. اگر سچا سپوت آئے ہو سندھیا تب مجھے ساتھ دیو. جس انداز سے اب تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو جزائر ہے، ہم تو جزائر پہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، ہم بیچنا نہیں چاہ رہے تھے کسی کو. لگتا ہے کہ یہ جزائر بھی جیسے 2011 میں انہوں نے بیریا ٹاؤن کو الاٹ کر دیے تھے، بیچ دی تھی، دوبارہ یہ بھی بیریا ٹاؤن کو دینا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایز ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. چاچا مراد گبول بدھائیو چھاتھ